الحمد للہ رب الارباب و مسبب الاسباب و آفہ الذنب و قابل التوب و شدید العقاب لہ القوۃ جمیعا و هو الشدید العذاب اللہم صل علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ و رسولہ و تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان نسبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے خود قرآن میں یہ فرما دیا، محبوب جو آپ کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں ہے۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک ہے، داتا گنج بخش فیض عالم لجپال دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید بگڑی بنانے والا، بیٹے بیٹیاں عطا کرنے والا، رزق میں فراوانی کرنے والا، اس اللہ کی جتنی بھی حمد تعریف ثنا کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ درود و سلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محبوب کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو انسان رسول معظم رسول ہاشمی جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس کو 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور رب ذوالجلال اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں۔ اور جو انسان رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا بھول گیا، یاد رکھیے کائنات کے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، لوگ جنت کا راستہ بھول جائیں گے، جنت کے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آقا فرماتے ہیں جو بندہ میرے پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ اسی طرح ہے کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول گیا ہے۔ اسی لیے عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ رسول معظم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ بہار بن جائے خوشی سے، محبت سے پڑھے نا ذرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پیغمبر دو عالم پر زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاؤں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ عظیم الشان فقید المثال تبلیغی و اصلاحی پروگرام، جس میں آپ احباب تشریف فرما ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم آپ کے اس مسجد کے امام و خطیب جناب محترم پیکر اخلاص حضرت مولانا یاسین ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی
ان کے احباب جماعت اللہ کریم تمام احباب کی محنتیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ ماشاءاللہ میرے سے قبل آپ نے نعتیہ کلام سنا بھائی نعیم محمدی صاحب سے، میرے بعد شاعر اسلام، شاعر انقلاب حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب اور خطیب پاکستان مقرر ذیشان حضرت مولانا ندیم شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بیان بھی ہوگا، ربانی صاحب کا کلام بھی ہوگا، لیکن انتہائی مختصر سے وقت کے اندر انشاءاللہ ہم چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کریں گے۔ دعا کریں اللہ کریم ہم سب کو حق سچ بیان کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 31 دسمبر ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی پاک کے غلام ہیں، آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ پر الصلاۃ والسلام پر اپنی جان کو فدا کرنے والے ہیں۔ ہمارا اسلامک سال محرم الحرام سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن انگلش ڈیٹ کے مطابق آج 2021 ختم ہو جائے گا، 2022 کی ابتدا ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جو ہمارے ہی مسلمان بھائی انگلش ڈیٹ کے مطابق چلتے ہیں ان کو میں ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں، ایک اعلان کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے آج اپنا محاسبہ کیجئے، اپنے ہی من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ آج سوچنا ہے، ہم نے 1 جنوری سے لے کر کے 31 دسمبر تک 365 دنوں کو گزارا ہے، ہم نے ایک دن کے اندر 24 گھنٹوں کو گزارا ہے، ہم نے کتنی نمازیں ادا کی ہیں، ہم نے کتنے جمعے ادا کیے ہیں، ہم نے اپنی اس زبان سے کتنے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، ہم نے اپنے اس زبان کے ساتھ کتنے لوگوں کے دل جیتے ہیں۔ اگر تیری زندگی ایسے گزری ہے، اگر یہ تیرا سال ایسے گزرا ہے کہ تو نے اس سال کے اندر بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑے اچھے اعمال کیے ہیں، بڑے نیک کام کیے ہیں، تو تجھے نیا سال مبارک ہو۔ اگر میں نے اور تو نے گناہ کیے ہیں، تیرا اور میرا نامہ اعمال کالا سیاہ ہو چکا ہے، تو آؤ آج لمحہ فکریہ ہے، رب ذوالجلال سے یہ دعا کرنی ہے، اللہ ہم نے اس سال کے اندر جو نیکیاں کی ہیں، جو نیک اعمال کیے ہیں، اللہ وہ تیری طرف سے تھے، اللہ جو گناہ کیے ہیں وہ ہماری طرف سے تھے۔ ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، بلند آواز سے آمین کہنا ہے، اللہ ہماری نیکیاں اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما، اللہ جو ہم نے گناہ کیے ہیں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ لیکن آؤ جو میں بات عرض کر دینا چاہتا ہوں اس بات پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے پر یعنی امت پر، نبی پاک کی امت پر، رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 حق ہیں، 8 حقوق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ بولیں ذرا، کتنے حق ہیں؟ 8 حق ہیں۔ آج ہم اپنے والدین کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، آج ہم اپنے عزیز و اقارب کے حقوق کو بھی ادا کرتے ہیں، آج شاگرد اپنے استاد کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، آج استاد اپنے شاگرد کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، لیکن سوچنا ہے، غور کرنا ہے، فکر کرنی ہے، کیا ہم نے رسول کائنات کے حقوق کو ادا کیا یا نہ کیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے بارے ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن ہم ساروں کو پتہ ہو کہ ہمارے پر پیارے پیغمبر کے 8 حقوق ہیں، لیکن کون کون سے ہیں؟ آؤ دعوت دے دینا چاہتا ہوں، ہمارے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے حق ہیں؟ بول کے بتائیں ذرا۔ 8 حق ہیں۔ آئیے ذرا اب ذہن نشین کر لیں، ہو سکتا ہے بیان کرنے کے بعد اختتام پر میں آپ سے سن بھی سکتا ہوں، میں آپ سے پوچھ بھی سکتا ہوں۔ پہلا حق ہمارے پر نبی پاک کا یہ ہے
کہ نبی پاک کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ تسلیم کرنا۔ توجہ کیجئے گا، اپنی ذہن نشین کرنی ہے باتوں کو، آئیے آگے بڑھیے۔ دوسرا حق امت پر نبی پاک کا یہ ہے کہ نبی پاک کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ تیسرا حق امت پر نبی پاک کا یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا اسوہ حسنہ سمجھا جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا آئیڈیل مانا جائے۔ آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا قول، آپ کا فعل، ہر ایک ادا رسول کائنات جیسی ہونی چاہیے۔ چوتھا حق امت پر نبی پاک کا یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ پانچواں حق نبی پاک کا ہمارے پر یہ ہے کہ ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ پکی اور سچی محبت کی جائے۔ چھٹا حق یہ ہے جب آپس کے اندر اختلاف ہو جائے، جب آپس کے اندر لڑائی ہو جائے تو رسول کائنات کو فیصل تسلیم کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت سے فیصلہ کروانا ہے۔ ساتواں حق یہ ہے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہے۔ آٹھواں حق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ جب ہم رسول کائنات کے ان 8 حقوق کو ادا کریں گے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ ہم سے محبت اور پیار کرنے والا بن جائے گا۔ آئیے ذرا سارے حقوق پر بحث کی جائے، بہت سارا وقت چاہیے، لیکن ایک حقوق کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ دوسرا حق بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی جائے، آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کب دل کے اندر آئے گی؟ آئیے ذرا توجہ فرما لیجئے، آپ کا احترام ہمارے دل کے اندر کب آئے گا؟ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، آج اگر آپ کسی بھی بچے سے پوچھ لو بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے، آپ کی آئیڈیل شخصیت کون ہے، آپ کس جیسا بننا چاہتے ہو، آپ کے اور میرے بچے کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، میں فلانا کرکٹر بننا چاہتا ہوں، میں فلانا ڈانسر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں سنگر بننا چاہتا ہوں، میں فلاں فٹ بولر بننا چاہتا ہوں۔ لیکن آپ کے اور ہمارے بچے کی زبان پر یہ الفاظ کبھی نہیں آئیں گے۔ آپ کا بچہ یہ بات نہیں کہے گا کہ میں رسول اللہ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، میں رسول کائنات کو اپنا آئیڈیل تسلیم کرتا ہوں، میں رسول کائنات جیسا بننا چاہتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچے کو یہ نہیں بتلایا کہ بیٹا جب تو رسول کائنات کے نقش قدم پر چلے گا، جب تو رسول کائنات کی عزت کرے گا، جب تو رسول کائنات کا احترام کرے گا تو اللہ تجھ پر رحمت کر دے گا، اللہ تجھ پر برکت نازل کر دے گا۔ آئیے ذرا توجہ کیجئے، جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی ہے، جن لوگوں نے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے، آؤ ذرا کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا واقعہ نہیں سنانے لگا، آپ کے معاشرے کی عکاسی کرنے لگا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس کو اس کا باپ روز صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتا، صحابیات کے قصے سنایا کرتا۔ میں نے کہا باپ بڑے اچھے انداز کے ساتھ صحابہ کرام کے قصے سنایا کرتا، صحابیات کے تذکرے سنایا کرتا۔ وہ بچی تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، 3 یا 4 یا 5 سال کی ہوئی ہے، اسکول میں داخل کروایا گیا ہے، کلاس میں استاد آیا ہے، کلاس میں ٹیچر آیا ہے، ٹیچر کہتا بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے، آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے۔ کوئی بچہ کہتا ہے میں نے بڑا ہو کر کے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی بچہ کہتا ہے میں نے بڑا ہو کر کے PhD اسکالر بننا ہے، میں نے بڑا ہو کر کے انجینئر بننا ہے۔ جب یہ سوال بچی کے پاس آیا کہتا بیٹا آپ نے بڑا ہو کر کے کیا بننا ہے، یہ بچی نے برملا طور پر اعلان کیا۔ یہ بچی کہنے لگی ٹیچر جی، اے استاد جی، میں نے بڑے ہو کر کے صحابیہ بننا ہے، میں نے بڑے ہو کر کے صحابیہ بننا ہے۔
ٹیچر پریشان ہو جاتا ہے، ٹیچر حیران ہو جاتا ہے، ٹیچر کہتا ہے بیٹا تو نے مجھے لاجواب کر دیا، کل آپ نے اپنے ابو جی کو لے کر کے آنا ہے، کل آپ نے اپنے بابا جان کو لے کر کے آنا ہے۔ یہ بچی گھر میں جاتی ہے، کہتی بابا جان، پاپا جی آپ کو میرے ٹیچر نے بلایا ہے۔ اس کا باپ اسکول میں آتا ہے اور ٹیچر بڑے ہی حیرت انگیز آنکھوں سے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے آپ نے اس کو کیا سمجھ آیا ہے، آپ نے اس کو کیا پڑھایا ہے، آپ نے اس کو کیا بتلایا ہے؟ یہ بچی کہتی ہے میں نے بڑے ہو کر کے صحابیہ بننا ہے۔ صحابیہ بننا کوئی آسان بات تو نہیں ہے، صحابیہ تو اسے کہا جاتا ہے جس نے رسول کائنات کا زمانہ پایا ہو، جس نے آپ کا دیدار کیا ہو، آپ سے ملاقات کی ہو، کلمہ پڑھا ہو، اسے صحابیہ کہا جاتا ہے۔ یہ بچی صحابیہ کس طرح بن سکتی ہے؟ باپ نے بڑے خوبصورت انداز سے جواب دیا۔ باپ کہنے لگا ٹیچر جی، ماسٹر صاحب، میں اس بات کو سمجھتا ہوں میری بیٹی صحابیہ نہیں بن سکتی ہے، لیکن میں نے اس کے سینے کے اندر، لیکن میں نے اس کے دماغ کے اندر، لیکن میں نے اس کے ذہن کے اندر صحابہ کرام کے تذکروں کو بھر دیا ہے، صحابیات کے تذکروں کو بھر دیا ہے۔ میں اس بات کو جانتا ہوں یہ صحابیہ نہیں بن سکتی ہے، لیکن میں اس بات کو بھی جانتا ہوں اگر یہ صحابیہ نہیں بن سکتی ہے، ان کی غلام تو بن سکتی ہے۔ جب یہ ان کی غلام بن جائے گی، اللہ اس کو اس جہان میں بھی عزت دے دے گا اور محشر کے میدان میں بھی عزت عطا کر دے گا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے رسول کائنات کی عزت کو اپنے بچوں کے دل و دماغ کے اندر پوشت کیا ہے۔ آج ہمارے بچے یہ بات نہیں کہتے، لیکن آؤ لوگوں میں دعوت دینا چاہتا ہوں، میں فکر دینا چاہتا ہوں، میں پیغام دے دینا چاہتا ہوں۔ آسن سی ڈی سینٹر پر یہ پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، بھائی اکاشا صاحب ریکارڈنگ کے لیے آئے ہیں، یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ لوگوں آؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، آپ کا احترام کرو، آپ کی توقیر کرو، آپ علیہ السلام سے محبت اور پیار کرو۔ دوسرا حق بیان کرنا چاہتا ہوں، اختصار کے ساتھ بس بات ختم کرنے والا ہوں۔ پیارے پیغمبر کی عزت کرنا امت پر یہ حق ہے، امت پر ضروری ہے، امت پر لازم ہے، اور آپ علیہ السلام کا احترام اللہ ذوالجلال بھی کرتے ہیں۔ آپ کا احترام انبیاء کرام نے کیا، آپ کا احترام صحابہ کرام نے کیا، آپ کا احترام درخت بھی کرتے ہیں، آپ کا احترام پتھروں نے کیا، آپ کا احترام کینکروں نے کیا، حتیٰ کہ آپ کا احترام سارا جہان بھی کرتا ہے اور آپ کا احترام عرش والا رحمان بھی کرتا ہے۔ آئیے ذرا بات کی ابتدا کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا، فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہم نے محبوب کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لے کر کے آنا ہے، ورسولہ، اور رسول کائنات پر ایمان لے کر کے آنا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، آپ کی توقیر کرنی ہے، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کی تسبیح کو صبح بھی بیان کرنا ہے اور شام کو بھی بیان کرنا ہے۔ پہلے تذکرہ اللہ نے پیارے پیغمبر کی عزت کا کیا ہے، آپ کی توقیر کا کیا ہے۔ اللہ یہ بات دنیا والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں، پہلے اپنے اعمال کے اندر، پہلے اپنے دل کے اندر، پہلے اپنے دماغ کے اندر، پہلے اپنے قول کے اندر، پہلے اپنے فعل کے اندر رسول کائنات کا ادب اور احترام لے کر کے آنا ہے، بعد میں نماز کو ادا کرنا ہے، بعد میں نیک اعمال کرنے ہیں۔ جب تک ہمارے دل میں رسول کائنات کا ادب اور احترام نہ آ جائے، ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کا احترام اللہ ذوالجلال نے کیا۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹے تھے۔ جب بیٹا ابراہیم اس دنیا سے رخصت ہوا، آپ کو تانے مارنے والوں نے تانے دیے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، آپ کا نام ختم ہو جائے گا، آپ کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ فرماتے محبوب پریشان نہیں ہونا، محبوب غمگین نہیں ہونا،
اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ قرآن کا 30واں پارہ ہے، یہ ایسی صورت ہے جو ہمارے بچے کو یاد ہے، اللہ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کرنا ہے، بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ انا شانئک هو الابتر، محبوب آپ کے دشمن بے نام و نشان ہو جائیں گے، آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا۔ دیکھ لیا آج عتبہ کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، شیبہ کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، ابو جہل کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا، ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن میرے محبوب علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے۔ آج دیکھیں مسجد توحید ہے، مغرب کے بعد ہم بیٹھے ہیں، تذکرے کن کے ہو رہے ہیں؟ رسول کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو رہے ہیں۔ میرے آقا کا نام کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ آئیے ایک اور بات سماعت کر لیجئے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا۔ آقا فرماتے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکے والوں میں تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ گزارا، تم نے میری خوشی غمی جوانی لڑکپن اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک ادا کو دیکھا۔ مکے والوں مجھے اتنا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ مکے والے نے کیا جواب دیا؟ کیا جواب دیا ماشاءاللہ بتائیں؟ آپ کو صادق پایا ہے، آپ کو امین پایا ہے۔ بزرگوں اگر مکے والے یہ بھی کہہ دیتے نا محبوب آپ کو صدیق پایا ہے، بات پھر بھی مکمل تھی، مبالغے کا صیغہ بولا ہے۔ فرمایا محبوب آپ سے بڑھ کر کے سچا ہماری آنکھوں نے دوسرا اور کوئی نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ اب آقا نے نبوت کا اعلان کیا، آقا فرماتے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور 25 دسمبر کو نعوذ باللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے نعوذ باللہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، مریم اللہ کی بیوی ہیں، اور بیٹا حضرت عیسیٰ کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو بھی پیغام دے دینا چاہتے ہیں، لوگوں ہمارا رب تو وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ ازل سے لے کر کے، وہ شروع سے لے کر کے انتہا تک اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں۔ انبیاء کرام کو مارے پڑی تو اس وجہ سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قال انی عبد اللہ، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور اللہ کریم نے مریم علیہ السلام کے بدن سے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ہم بیان کر دینا چاہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہو سکتے نہیں، یہ ہماری دعوت ہے، ہمارا یہ پیغام ہے، ہمارا یہ اعلان ہے کہ اللہ رب العالمین کی نہ کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی کوئی اولاد ہے۔ یہ ہماری دعوت ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا پیغام ہے۔ آئیے ذرا جو میں بات کر، نبی پاک نے اعلان کیا لوگوں اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی بیٹے دینے والا نہیں۔ اب ابو لہب آگے بڑھا، کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ جس ہاتھ سے آپ نے اشارہ کیا ہے نا، اللہ کرے کہتا ہے اس طرح ہو کہ آپ کا یہ ہاتھ ٹوٹ جائے۔ اب اللہ رب العالمین نے قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اے ابو لہب تو کہتا ہے نعوذ باللہ نبی پاک کے ہاتھ ٹوٹ جائے، میں رب ہو کر کے اعلان کرتا ہوں ابو لہب تیرے دونوں ہی ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ میرے اللہ نے بھی پیارے پیغمبر کا احترام کیا ہے۔ آخری بات کروں اور بات کو ختم کروں، میرے اللہ ذوالجلال کے بعد انبیاء کرام نے بھی پیارے پیغمبر کا احترام کیا ہے۔ تیرے اور میرے آقا سفر معراج پر گئے، قرآن کا 15واں پارہ ہے، اللہ اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر رہے ہیں، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تیرے اور میرے آقا سفر معراج پر گئے، جس سواری پر سوار ہو کر کے گئے نا اس سواری کا نام ہے براق، براق پر بیٹھ کے گئے۔ جب آقا براق پر تشریف فرما ہوئے نا، براق نے ہلنا شروع کر دیا، براق نے شوخی دکھانا شروع کر دی۔ جبریل امین کہتے ہیں
اے براق تجھے نہیں پتا آج تیرے پر کون سوار ہے؟ میں نے مشرق کو بھی دیکھا ہے، میں نے مغرب کو بھی دیکھا ہے، میں نے شمال کو بھی دیکھا ہے، میں نے جنوب کو بھی دیکھا ہے، میں نے داؤد کی آواز کو بھی دیکھا ہے، میں نے یوسف کے حسن کو بھی دیکھا ہے، میں نے آدم صفیح اللہ کو بھی دیکھا ہے، نوح نجی اللہ کو بھی دیکھا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیکھا ہے، یوسف صدیق اللہ کو بھی دیکھا ہے، بڑے انبیاء کرام دیکھے ہیں، لیکن براق اس جیسا سونا، اس جیسا آلہ میں نے دوسرا اور کوئی نہیں دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ براق کو پتہ ہے کیا ہوا؟ براق کو پسینے آنا شروع ہو گئے۔ کس وجہ سے؟ کہ میں نے تو اچھلنا شروع کر دیا، کل قیامت کا دن ہوگا۔ میں نے کہا براق تجھے پسینے کیوں آئے؟ میں تخیل کی دنیا میں گیا، میں نے کہا براق تجھے پسینے کیوں آ گئے؟ میں نے کہا براق تجھے پسینے آنے کی وجہ کیا تھی؟ براق نے مجھے بتلایا۔ براق کہنے لگی کل قیامت کا دن ہوگا، اگر اللہ ذوالجلال نے میرے سے یہ سوال کر لیا کہ تیرے پر میرا پیغمبر سوار تھا، تجھے میرے پیارے پیغمبر کی عزت کا نہیں پتا تھا، احترام کا نہیں پتا تھا، براق کہتی میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گی جا کر؟ پیارے پیغمبر کا ادب کر کے دکھا دیا۔ ایسے ہی نا میرے اور آپ کے محبوبہ کا احد پہاڑ پر تشریف فرما ہے، احد پہاڑ نے ہلنا جلنا شروع کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اسبت یا احد، ایسے پاؤں مارا، اسبت یا احد، ٹھہر جا، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، تجھے پتہ نہیں ہے تیرے پر ایک نبی سوار ہے، ایک صدیق سوار ہے، دو شہید سوار ہیں۔ سبحان اللہ۔ مولانا ندیم شاکر صاحب گئے ہیں، ان سے پوچھیں احد پہاڑ دیکھا ہوگا، بھائی اکاشا صاحب بھی ماشاءاللہ گئے ہیں، اللہ ہم سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے، انہوں نے دیکھا ہے احد پہاڑ آج بھی وہاں پر کھڑا ہے جہاں پر رسول کائنات نے اس کو کھڑا کیا تھا۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں، آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لوگوں گناہ کو چھوڑ دو، نماز کے قریب آ جاؤ، زنا کے قریب مت جاؤ۔ لیکن آج ہمارا انداز محبت کیسا ہے؟ ہم نے آقا علیہ السلام کی کتنی کو عزت کی ہے؟ آج اپنے اللہ ذوالجلال سے وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد ہم نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، نیک اعمال بھی کرنے ہیں نا انشاءاللہ۔ چھا گیا آقا سفر معراج پر جب گئے نا مسجد اقصی میں پہنچے، سارے انبیاء کرام موجود ہیں۔ اب ہر نبی کی کیا خواہش ہے؟ آج مصلی امامت مجھے مل جائے۔ حضرت آدم بھی یہی چاہتے مجھے مصلی امامت مل جائے، حضرت موسیٰ بھی چاہتے مصلی امامت مجھے مل جائے، حضرت عیسیٰ بھی چاہتے مصلی امامت مجھے مل جائے، لیکن میں قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ جبریل امین آگے بڑھے، پیارے پیغمبر کا ہاتھ مبارک پکڑا اور پیارے آقا علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا۔ امام اسے کہتے نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اور جبریل امین نے لوگوں کو بتا دیا میرے محبوب سے بڑھ کر اللہ نے دوسرا نبیوں میں کوئی فائدہ نہیں فرمایا ہے۔ اس لیے آؤ پیارے پیغمبر کی عزت کرو، توقیر کرو، آپ کا احترام کرو، آپ کا ادب کرو۔ آپ کا احترام کیسے ہوگا؟ جب رسول کائنات کی بات کو مانا جائے گا۔ اللہ فرماتے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ فرماتے ہم نے پیارے پیغمبر کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آؤ، پیارے پیغمبر کی عزت کرنی ہے، آپ کی توقیر کرنی ہے، اور اللہ کی تسبیح کو صبح بھی بیان کرنا ہے، شام کو بھی بیان کرنا ہے۔ ابھی تو ابتدا ہوئی تھی لیکن میرے بعد بھی علماء کرام موجود ہیں۔ اگر ہم اتنے 25 منٹ کے اس پیریڈ میں سے اگر ایک بات بھی اپنے پلے باندھ لیں، یقین جانیے ہماری نجات کے لیے وہی کافی ہو جائے گی۔ پورے درس کے اندر سے ایک بات پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے، پھر پیارے پیغمبر کی عزت احترام کرنے کا فائدہ ہوگا۔ نبی پاک ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، آج کے بعد 100 مرتبہ استغفار لازم پکڑیں، کیونکہ استغفار کی وجہ سے اللہ کریم کئی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کئی عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔